السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سی ٹیٹ کے نظریے سے آج کا ویڈیو کافی اہم ہونے والا ہے، کیونکہ اردو پیڈاگوجی کا پچھلے سال پوچھے گئے سوالوں پر ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سبھی ابھیارتھیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ تو بنا دیری کیے ہوئے کوشچن کی طرف نظر ڈالتے ہیں، جو کہ پہلا کوشچن ہے، سننا اور پڑھنا ہے۔ مطلب کوشچن کہنے کا مطلب ہے سننا اور پڑھنا کون سی مہارت ہے۔ نمبر 1 ہے اخذی مہارت، نمبر 2 ہے اظہاری مہارتیں، نمبر 3 ہے دلچسپ مہارتیں، نمبر 4 ہے غور و فکر کی مہارتیں۔ اخذ کے معنی ہوتے ہیں، نمبر 1 میں جو کہہ رہا ہے اخذ کے معنی ہوتے ہیں لینا، حاصل کرنا۔ تو سنتے ہیں جب ہم کسی چیز کو تو دوسرے کی چیز کو ہم اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں، اور پڑھتے ہیں جو وہ بھی کسی دوسرے کی چیز کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس لیے سننا اور پڑھنا اخذی مہارت ہوگا، اور اظہاری مہارت اس لیے نہیں ہوگا اظہاری مہارت کیونکہ اظہار میں خود کے بھاوناؤں کو ذکر کیا جاتا ہے، دوسرے اپنی ضروریات کو دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے، اس لیے 2 نمبر نہیں ہوگا۔ اور دلچسپ تو ہے نہیں، اور 4 نمبر بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے 1 نمبر آپشن صحیح ہوگا۔ اگلا کوشچن ہے، تخلیق کار بچوں کی ضرورت کے مطابق استاد کن کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک سرجناتمک بچہ ہے، وہ جو سرجن کر رہا ہے، استاد اس کے بارے میں کیا رد عمل کرے گا، کس طرح خوشی ظاہر کرے گا، یا کیا اس کو کہا جائے۔ تو آپشن دیکھتے ہیں کیا ہے کہ بچوں کی قواعدی غلطیوں کے بارے میں تفصیلی فیڈ بیک فراہم کرے۔ مطلب کہہ رہا ہے کہ قواعد میں جو غلطیاں کر رہا ہے ان کے بارے میں کچھ فیڈ بیک دے کہ کیا صحیح کیا یا غلط کیا۔ نمبر 2 ہے ان کے کاموں کی تعریف اور ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر تبصرہ کرنا مطلب ہوتا ہے چرچا کرنا۔ نمبر 3 ہے غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے کہہ کر، کسی بھی غلطی کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نمبر 4 ہے پورے کلاس کے سامنے بہتر تحریر کے لیے گریڈنگ دے کر۔ پوری کلاس میں جہاں تک بات ہے اس کے تبصرے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن آگے کہہ رہا ہے گریڈنگ دے کر۔ گریڈنگ جب دیں گے ایک بچے کو سب پورے کلاس کے سامنے میں، جو بچہ وہ اتنا نہیں پڑھ سکتا اور سامان سے کچھ اوپر نہیں ہے، مطلب تخلیقی بچہ نہیں ہے، وہ ڈیموٹیویٹ ہو جائے گا، اس لیے اس کو گریڈنگ نہیں دیں گے، تعریف تو کریں گے ان کی اور دوسرے بچوں کو اس کی طرف بننے کے لیے کہیں گے۔ تو آپشن نمبر ہوگا 2، ان کے کاموں کی تعریف اور ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر خصوصی تبصرہ کریں گے۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح آنسر ہوگا۔ اگلا کوشچن ہے، بطور ماخذ مادری زبان کے استعمال کے بارے میں ذیل میں دیا گیا کون سا بیان درست نہیں ہے۔ مطلب کہ ایک مادری زبان کو حاصل کرنے والا کون سا بیان ہے جو درست نہیں ہے۔ بطور ماخذ مادری زبان کے استعمال کے بارے میں ذیل میں دیا گیا کون سا بیان درست نہیں ہے۔ آپشن دیکھتے ہیں، یہ بچوں کے آموزش، غور و فکر اور تبادلہ خیال میں معاون ہوتی ہے۔ تبادلہ خیال مطلب ہوتا ہے آپس میں چرچا کرنا، انتہکریا کرنا، کچھ اپنی کہنا کچھ دوسروں کی سننا، تبادلہ خیال کا معنی ہوتا ہے۔ معاون کے معنی ہوتے ہیں مددگار۔ دوسرا نمبر آپشن کہہ رہا ہے یہ آموزگاروں کے معنی اخذ کرنے کے عمل میں مثبت رول ادا کرتا ہے۔ مثبت رول ادا کرتا ہے مطلب پازیٹیو رول ادا کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے مادری زبان اہم تدریسیاتی مواقع فراہم کرتی ہے، اور نمبر 4 ہے کہ یہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 3 نمبر جو کہہ رہا ہے مادری زبان اہم تدریسیاتی مواقع فراہم کرتی ہے، تو بات صحیح ہے کہ الگ الگ زبانوں کو جب سیکھیں گے تو مادری زبان اس چیز کو سیکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اور 2 نمبر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ آموزگاروں کے معنی اخذ کرنے کے عمل میں مثبت رول ادا کرتی ہے۔ بات صحیح ہے، بہت ہی مادری زبان جو ہے ایک مادھیم ہے، ایک سادھن ہے سادھ تک پہنچے، منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے مادری زبان۔ تو اس میں 4 نمبر آپشن صحیح نہیں ہوگا، یہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہے، یہ مادری زبان دوسرے زبان کو نظر انداز نہیں کرتی۔ اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، ابتدائی سطح پر بچے کی زبان کو فروغ دینے میں سب سے اہم کیا ہے۔ مطلب پراتھمک استر پر جو بچے کے بھاشا کا وکاس کرنا ہے، فروغ مطلب وکاس کرنا،
کرنے میں سب سے اہم کیا رول ادا کرتا ہے؟ نمبر 1 ہے قواعد کا علم، نمبر 2 ہے قواعد کے معنی ہوتے ہیں گرامر، نمبر 2 ہے زبان کے لیے مناسب ماحول، نمبر 3 ہے زبان کی درسی کتاب، نمبر 4 ہے بچے کا اندازۂ قدر۔ اندازۂ قدر مطلب ملیانکن، اور مناسب ماحول مطلب مناسب واتاورن، انوکول واتاورن۔ تو سب سے بہتر آنسر ہوگا آپشن نمبر 2 کہ جب ابتدائی سطح میں بچے کو قواعد نہیں سکھائی جاتی۔ نمبر 4 بھی ہے کہ بچے کا اندازۂ قدر زیادہ سے زیادہ اس کا ملیانکن نہیں کرتے، اسی لیے 4 نمبر بھی غلط، اور 3 نمبر اس لیے غلط ہوگا کہ بچوں کو اگر ہم کتابی کیڑا بنا کے رکھیں گے اور باہری دنیا سے ان کو نہیں جوڑیں گے، وہ کتاب کو رٹ رٹ کے وہ تھک جائے گا اور اوب جائے گا، اور پڑھائی سے ان کا من الگ ہو جائے گا، اور زبان اس طرح نہیں سیکھ سکتا جس طرح کے باہری ماحول سے اور آپس میں انتہ کریا کر کے سیکھتا ہے، جیسا کہ وائگوتسکی نے کہا ہے کہ زبان آپ سماجی تعامل کے ساتھ سیکھتا ہے بچہ۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا آگے کوشچن ہے، پورٹ فولیو کس کی مثال ہے؟ پورٹ فولیو کس کی مثال ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پورٹ فولیو ہوتا کیا ہے۔ پورٹ فولیو ایک ملیانکن کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں کہ جب سے بچہ ایڈمیشن لیتا ہے اس وقت اس کا ایک فائل بنا دیا جاتا ہے، اس فائل میں بچے کے تمام حرکات و سکنات، بچہ کیا کر رہا ہے، کتنا پڑھ رہا ہے، پریکشا میں کتنا انک لا رہا ہے، کھیل رہا ہے تو کس طرح کھیل رہا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا ویوہار ہے ان کا، کل ملا کر یہی کہ بچے کا جو ہے پورے بایو ڈاٹا اس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے ان فائل کو نکال کر ان بچے کا ملیانکن کر لیتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ تو اب آپشن دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے از خود اندازۂ قدر، مطلب طالب علم جو ہے، مطلب ودیارتھی جو ہے خود بخود اپنے آپ اس سے ملیانکن کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ نمبر 2 ہے استاد کے ذریعے اندازۂ قدر، مطلب استاد اس کا ٹیچر جو ہے اس کے ذریعے اندازۂ قدر ہوتا ہے پورٹ فولیو میں۔ نمبر 3 ہے از خود اور استاد دونوں کے ذریعے اندازۂ قدر، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 4 ہے ریاستی بورڈ کے ذریعے اندازۂ قدر، مطلب اسٹیٹ بورڈ جو ہے وہ اندازۂ قدر کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آپشن نمبر 2 ہوگا استاد کے ذریعے پورٹ فولیو میں اندازۂ قدر کیا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن کہ درج ذیل میں سے کون سننے کی سرگرمی کے اندازۂ قدر کے دوران ضروری نہیں ہے؟ جب آپ سننے کا ملیانکن کریں گے کہ وہ کس طرح سن رہا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری نہیں ہے؟ نمبر 1 ہے آواز یا لفظوں کا تلفظ، نمبر 2 ہے موضوع کے مطابق لفظوں کا درست استعمال، نمبر 3 ہے لغات اور قاموس کا استعمال، نمبر 4 ہے صاف اور واضح آواز۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آواز، لفظوں کا تلفظ۔ جب آپ آواز صاف نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ سننے میں گڑبڑی کرے گا، اور پروناؤنسیشن بھی ضروری ہے۔ لفظوں کا تلفظ مطلب پروناؤنسیشن، تو لفظوں کا ترنم بھی ضروری ہے، لفظوں کا پروناؤنسیشن بھی ضروری ہے۔ موضوع کے مطابق لفظوں کا درست استعمال، جو موضوع ہے اس کے مطابق صحیح سے استعمال کرنا سننے کی سرگرمی کے اندازۂ قدر ہے۔ نمبر 4 ہے صاف اور واضح آواز، یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ صاف اور واضح آواز نہیں نکالیں گے اور تو وہ سننے والا نہیں سن پائے گا۔ صاف اور صحیح آواز سے سننے کے بعد ہی وہ اپنا صحیح فیڈ بیک دے سکے گا۔ اسی لیے 3 نمبر اس میں صحیح اور آنسر ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے، اندازۂ قدر کے دوران ضروری نہیں ہے۔ ان تینوں کا 1 نمبر، 2 نمبر اور 4 نمبر اندازۂ قدر جو سننے کا کیا جائے گا ملیانکن، تو یہ تینوں ضروری ہے۔ اور لغت مطلب ڈکشنری کا اندازۂ قدر نہیں کیا جاتا، اس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ اگلا کوشچن ہے زبان کے حروف کو آوازوں کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی تدریس کا ایک طریقہ ہے، مطلب آواز جو ہے اور ان کو حروف کے ساتھ ملا دینا، تو یہ کون سا طریقہ کہلاتا ہے؟ نمبر 1 ہے راست طریقہ، نمبر 2 ہے صوتی طریقہ، نمبر 3 ہے کل زبان کا طریقہ، نمبر 4 ہے جزو زبان کا طریقہ۔ تو اس میں آنسر ہوگا صوتی طریقہ، کیونکہ صوت کے معنی ہوتے ہیں آواز، اس لیے کہ حروف کو جب آواز کے ساتھ ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہی کوئی ورڈ بن سکے گا۔ پر ملا کر پڑھنے کی تدریس، جب ہم ملا کے آوازوں کو اور ورڈ جو کہہ رہا ہے اس کا پروناؤنسیشن آواز کے ساتھ کریں گے تو پڑھنے کا عمل جاری ہوگا، اس لیے صحیح آنسر ہوگا صوتی طریقہ۔ اگلا کوشچن ہے درسی کتاب کے پڑھے جانے کا مطلب ہے، مطلب کہ پاٹھیکرم جو ہے
पुस्तक जो है उनसे हट जाने का मतलब क्या है। नंबर 1 है दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना। नंबर 2 है दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना। नंबर 3 है मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए। नंबर 4 है दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मज़ीद गिरा बार ना करना। ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे को जब बाहरी ज़िंदगी से हम जोड़ेंगे तो और अलग से किताबें कुछ देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ ज्ञान अलग से बांटेंगे तो बच्चे को मज़ा आएगा पढ़ने में। गिरा बार होता है बोझ बनना, मज़ीद बोझ उसको नहीं दिया जा रहा है। नंबर 3 कह रहा है मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए। ये किताबी कीड़ा नहीं बनना है। एनसीएफ 2005 कह रहा है कि बच्चों को किताबी ज़िंदगी से लेकर बाहरी ज़िंदगी से जोड़ना है। किताब में जो पढ़े हैं वातावरण में उस चीज़ को सत्यापन करना है। इसीलिए 3 नंबर भी ऑप्शन सही नहीं होगा। और 2 नंबर कह रहा है दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उनसे परे जाना। मतलब कि दरसी किताब को नज़रअंदाज कर देंगे, छोड़ देंगे और बाहरी दुनिया से ये करेंगे तो वो भी सही नहीं है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो बाहरी दुनिया में सीखेंगे क्या। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा सही। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना। दरसी किताब जो हम पढ़ रहे हैं उनके अलावा भी बाहरी दुनिया से और अलग किताबें जो उस टॉपिक से रिलेट कर रहा हो उससे मवाद को फराहम करेंगे तो क्या तदरीसी मवाद फराहम अच्छे तरीके से हो सकता है। अब आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। बच्चे उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़ुबान के क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है। उस्ताद सबको कह रहा है तीसरी क्लास में कि आप एक लिफाफा बनाइए। ज़ुबान की क्लास में कह रहा है एक लिफाफा बनाइए। इस तरह की सरगर्मी को, इस तरह की गतिविधि को हम क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन है लिखने की महारत में इजाफा। जाहिर सी बात है जब हम लिफाफा बनाएंगे तो लिखने की क्या बात हो गई वहाँ। ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया। और दूसरा कह रहा है बोलने की महारत में इजाफा। ठीक है हम मान लेते हैं जब ग्रुप में बना रहा है कोई चीज़ तो आपस में बोलेगा, लेकिन ये भी उचित नहीं है, इसलिए इसको भी हम कट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है सुनने की महारत में इजाफा करना। जब हम बात करने की महारत और पढ़ने की महारत को कट कर दिए तो जाहिर सी बात है सुनने की महारत भी कट करेंगे क्योंकि दोनों आपस में मिला जुला है। अब देखते हैं तख्लीकी महारत, क्योंकि वो हस्तपरक काम कर रहा है। उनको कहा गया है कि कोई चीज़ क्रिएट करो, लिफाफा क्रिएट करो, बनाओ, हाथ की गतिविधि है उसमें, और इसी को क्या कहते हैं सृजनात्मक तख्लीकी महारत में इजाफा करने के लिए ये सब जो कर रहा है उस्ताद जो तीसरे क्लास में कह रहा है कि आप एक लिफाफा बनाइए, उसमें तख्लीकी महारत इजाफा करने के लिए कह रहा है, ना कि सुनने की महारत ना पढ़ने की महारत। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।